ہوتی ہی نہیں. خیال ہے کہ اگر میں یہاں بھی مزدوری نہیں کروں گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. تو اس صورت میں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو مزدوری کرنے کی اجازت ہے. یہ دیکھیں جی، اس میں جو رزق حلال ہے اس کی وعید، یعنی اس میں جو اللہ رسول کی تعلیمات ہے وہ، اور جو غلط ہے اس کی وعید. انسان کے ہاتھ کی مزدوری سچی بے شرع، جن میں جھوٹ فریب شامل نہ ہو، یہ سب سے اچھا کاروبار ہے، اچھی تجارت. آپ نے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ نیک شریف سچا امانت دار تاجر جو ہے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک ہے خریدار، ایک ہے دکاندار. دکاندار نے وہ چیز بیچنی ہے اور خریدار نے وہ چیز لینی ہے. دکاندار صحیح ریٹ پر دیتا ہے، خریدار صحیح ریٹ پر لیتا ہے. لیکن اب دکاندار نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے بہت ہیں، تو یہ منافع یا پرافٹ مجھے کم آ رہا ہے، کیوں نہ میں ساری مارکیٹ کا مال ہی اٹھا لوں. وہ ساری مارکیٹ کا مال اٹھا کر سٹور کر لے، اور مارکیٹ سے وہ چیز دستیاب ہی نہیں ہوتی. اب ظاہر بات ہے کہ جب مجبوری ہے تو لینے والا ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے اور پیسے ہاتھ میں لے کر پریشان ہے. وہ کہتے بھی چیز تو میرے پاس ہے، چینی تو میرے پاس ہے، لوں گا اس یہ ریٹ لوں گا، یہ پیسے لوں گا اور کر دوں گا. یعنی عام بازار سے جو پہلے ریٹ تھا اس سے دگنا چگنا بڑھا کر لیتا ہے. ایک بات یہاں بات قسطوں کی بھی ہے. قسطوں پر تو علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ درست ہے، لیکن میں ابھی تک تاحال مطمئن نہیں ہوں کہ اگر ایک گاڑی 50,000 روپے کی ہے اور وہ قسطوں میں لے رہا ہے 90,000 کی، اور وہ کہتا ہے یہ اس کی قیمت ہے، تمہاری مرضی لو یا نہ لو. اسی طریقے سے جو مال جمع کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، سٹور کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چینی میرے پاس تو ہے، اتنا ریٹ ہے، تمہاری مرضی لو نہ لو. یہ مماثلت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو معمولی چیز ضروریات زندگی کی لے رہا ہے وہ مختصر ہے، اور اس ریٹ میں یعنی جو قسطوں میں ہے اس کی مدت اور میعاد یا لمٹ ذرا لمبی ہے، فاصلہ ادائیگی کا کافی ہے. یہ فرق ہے جس کی وجہ سے فقہاء نے اور مفتیان اعظام کو اس کو درست قرار دیا ہے. اچھا جی، یہ کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. سچا تاجر ہوتا کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ سچا تاجر کون کہلا سکتا ہے؟ یہ جو لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. تاجر کی بات، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا. اپنے سامان کو اچھا اور دوسرے کے سامان کو برا نہیں کہتا. اور کوئی آدمی دوسری جگہ سے سودا سلف لے کر آئے تو یہ نہیں کہتا کہ اگر مجھ سے لیتا تو یہ ریٹ اور سستا کر لیتا. قیامت کے دن تاجر لوگ فاجروں گناہگاروں کے صف میں ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے اور نیکی کا معاملہ کرنے والے ہیں. ربا، سٹا، سود، اس قسم کی جتنی شکلیں ہیں یہ تجارت میں نہیں آتی، یہ حرام. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں معاشرے میں، ان سب کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک قسم اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بامر مجبوری بعض اوقات کام ہی نہیں ہوتے. مثلا رشوت کا معاملہ ہے تو
تو اب جو رشوت لینے والا ہے وہ تو لے رہا ہے، اب دینے والا مجبور ہے کہ اگر میں نے رشوت نہ دی تو یہ کام کسی صورت بھی میرا نہیں ہوگا، میرا حق مارا جائے گا۔ جبکہ ارشاد ہے الراشی والمرتشی الہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ اب وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ مجبور ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا جب تک میں نے پیسے نہیں دیے، تو اس پوزیشن میں پیسے اس نے دے دیے تو دونوں میں سے وہ ملعون ہوگا جس نے مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ یہ وضاحت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاوند اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ رہا اور وہ اسے اتنا تنگ کر رہا ہے کہ یہ حق مار مجھے چھوڑ دے پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو یہ بھی اس کی مجبوری ہے، اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، یہ بھی غلط ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں صحیح نہیں۔ ایک لفظ یہاں آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ ایک تو معاشی طور پر تم حرام نہ کھاؤ، ان چیزوں سے ممانعت ہے، کیونکہ جو حلال کے اثرات ہیں وہ اور ہیں، جو حرام کے اثرات ہیں وہ اور ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کسی اور کو قتل نہ کرو، جب کسی اور کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا، لہذا تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مسلمان کو ناجائز طریقے سے قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ قتل کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے، ارادہ قتل، اس پر تو پھر قاضی بحث کرے گا۔ یہ وقت ساتھ نہیں دے گا کہ میں اس کی بحث و تمہیس میں چلا جاؤں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس کا تعلق شرعی عدالتوں سے ہے، شرعی قوانین سے ہے۔ ایک یہ بھی لکھا ہے، بلکہ لکھا میں حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو مغالطہ بھی نہ رہے، کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھ دی ہے، یعنی خودکشی بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو یہ بھی اس حرام کے زمرے میں آئے گا۔ اور جب معاشرے میں رواج ہو جائے گا ناجائز مال کھانے کا، چوری کا، ڈکیتی کا، تو اس کا نتیجہ اجتماعی خودکشی ہوگا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ خودکشی اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، قیامت کے دن جہنم میں وہ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائے گا اور مرے گا۔ کسی نے اپنے پیٹ میں لوہے کا چھرا گھونپا خودکشی کے لیے تو قیامت کے دن یہی کام وہ بار بار دہرائے گا۔ اگر کسی نے زہر کھایا خودکشی کے لیے تو قیامت کے دن بار بار وہ زہر کھائے گا۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اب رہی یہ بات، یہ وضاحت بڑی ضروری ہے کہ حالات نے مجبور کر دیا، حق ملتا نہیں۔ بڑا آدمی غریب کو رزق بہم پہنچانا جو اسلام کا حکم ہے، وہ روزی کمانے ہی نہیں دیتا، مزدوری تک نہیں ملتی۔ حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، پھر کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ دیکھو وہ بچپن میں بھی پڑھتے تھے، سمجھ اب آ رہا ہے کہ جس دہقاں کو کھیت سے روزی نہ ہو میسر، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ بھئی ایک دہقاں ساری زندگی محنت کرتا ہے اور جب وہ فصل اٹھاتا ہے تو جاگیردار آ کر ساری فصل لے جاتا ہے اور اس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو ایسی فصل کا کیا فائدہ؟
اس لیے نا لیس للانسان الا ما سعی، کبھی اس پر بحث کریں گے کہ ایک مل مالک کتنا رکھ سکتا ہے اور مزدور کو کتنا دے سکتا ہے، اور شریعت نے یہ ڈیوائڈ کیسے کی ہے، شریعت اسلامیہ میں۔ فی الحال موضوع کی مناسبت سے اتنا ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی اس قسم کی حرکت کرتا ہے کہ غریب کا خون چوس لے، مالدار، جاگیردار، سرمایہ دار بڑا، اور اپنے آپ کو شہزادہ سمجھے، یعنی 1 روپے پرافٹ میں سے 1 روپیہ پرافٹ کہا میں نے، لاگت کے علاوہ 90 پیسے خود رکھے اور 10 پیسے دے، اس پر بحث ہوگی۔ 100 روپیہ پرافٹ میں سے 100 روپے میں سے 90 روپیہ لے کے 10 روپے دے مزدور کو، اس پر بحث ہوگی، وہ کتنا رکھ سکتا ہے، اس کو حکومت کتنی سہولیات دیتی ہے، وہ اس نے مل اپنے پیسوں سے لگائی ہے یا حکومت کے پیسوں سے لگائی ہے، اس پر بحث ہوگی، پھر اس پر طے ہوگا۔ جو صحیح لوگ ہیں وہ اس پر آج بھی کہیں کہیں عمل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے جی 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو اللہ فرما رہے ہیں چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ پہلے تشریح کرنی ہے بڑے گناہ کون سے ہیں، چھوٹے گناہ۔ مثلا کوئی گناہ گار ہے، جب وہ وضو کرتا ہے اور اس ارادے سے کرتا ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو اس کے وضو کرنے سے جہاں سائنسی طور پر صحت ہو رہی ہے تو اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ اس پر تو سائنسدان موجودہ جو ہے یہ اس پر متفق ہیں کہ اس علائش کے دور میں کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، اس دور میں کم سے کم انسان کو 5 مرتبہ نہانا چاہیے۔ یورپ اور امریکہ جو آپ کے ہاں یا ہمارے ہاں ترقی پسند کہلاتے ہیں، یہ برملا کہہ رہے ہیں، لیکن میں سوچتا رہا کہ یہ جو اب کہہ رہے ہیں 5 مرتبہ دن میں نہانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور آپ دن میں اس میں 5 مرتبہ نہائیں تو کیا آپ کے جسم پر میل رہے گی؟ تو جواب دیا گیا، عرض کیا گیا بالکل نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا وضو جو ہے وہ بھی غسل کے قائم مقام ہے۔ جو آج کہہ رہے ہیں 5 مرتبہ نہانا ضروری ہے، اللہ کے رسول نے 5 وقت تازہ حکم دیا ہے وضو کا بھی۔ وضو ہو بھی تب بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ وضو تازہ بنایا جائے۔ تو 5 مرتبہ دیا ہے حکم وضو کرنے کا، تو وہ وضو کرے گا تو وہ وضو جو ہے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اب دونوں چیزوں کو ملا کر پتہ چلتا ہے جس ترقی کی بات یہ آج کر رہے ہیں وہ ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ ترقی پسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1500 سال پہلے بتا دیا۔ اچھا، ابھی یہ گناہ کبیرہ میں توبہ شرط ہے، فرض اور واجب چھوٹ جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ صغیرہ کو اس لیے کرتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے تو وہی پھر بڑا بن جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے معافی ملتی ہے، اگر اس گناہ کو بڑا سمجھنے کی بجائے بالکل غیر معمولی سمجھے گا تو وہ گناہ بڑھ جائے گا۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر کرتا ہے وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے